ضمنی انتخابات میں NA 157 کا بڑا مارکہ علی موسیٰ گیلانی نے اپنے نام کر لیا۔ ان سے جانتے ہیں انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی۔ 2015 سے پاپولر ووٹ میرے ساتھ ہے سلکے کا، میں یہیں پہ کھڑا ہوں۔ مجھے لوگوں نے اپنی آواز بنایا ہے، کرنے کے لیے تو 4 سال بھی بہت ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے، ہمیں نہ ملے ووٹ ہم پھر بھی کام کریں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ٹیم اردو پوائنٹ آج پہنچی ہے گیلانی ہاؤس ملتان میں۔ بڑا مورکہ 157 کا ہوا اور علی موسیٰ گیلانی کے یہ نام ہوا۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ حلقہ کس طرح سے جیتا اور اگلے 10 ماہ میں پھر ایک الیکشن ہونے والا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں حلقے والوں کے لیے۔ کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی کہ آپ نے یہ الیکشن ون کیا؟ لگن، ایک کنوکشن اور یقین کہ جو عوام ہے وہ اس تک اگر سچ جھنجھوڑ کر پہنچا دیا جائے تو وہ نکل آئیں گے۔ آپ کا سچ کیا تھا؟ ہمارا سچ یہ تھا کہ عمران خان نے آپ کو ایک مصنوعی پاکستان دکھایا ہوا ہے جو کہ 4 سال میں وہ نہیں بنا سکا۔ کرنے کے لیے تو 4 سال بھی بہت ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ میرے سے آپ 10 مہینے کہہ رہے ہیں، وہ 4 سال وزیر اعظم رہا، 5 سال سے اس کی حکومت ہے پنجاب کی، ایک کام بھی نہیں وہ کر سکے۔ لوگوں کو بتانا تھا کہ عمران خان ہوش کرو، عمران خان کے اتنا کوئی ایسا کام انہوں نے کیا جس کو آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں، فائدہ لے سکیں، کوئی ایک کام بتا دیں۔ آپ کا منحرف گروپ یہ سمجھتا ہے کہ پل بنانے سے ووٹ نہیں ملتا، آپ کیا سمجھتے ہیں ووٹ لینے کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دیکھیں، ہم نے کوئی پل بنایا تو ووٹ لینے کے لیے تو نہیں بنایا، ہم تو اس حلقے سے الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں جہاں پر پل بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو سارا شہر بنایا ہے ہم نے، بائی پاسز دیے ہیں، ہاسپٹلز دیے ہیں، برن یونٹ بنایا ہے، موٹر وے بنائی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے۔ ہمارا منحرف گروپ ہے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، وہ ان کا ذہن یہی ہے، اس لیے وہ لوگوں کے کام نہیں کرتے۔ ہمیں نہ ملے ووٹ ہم پھر بھی کام کریں گے، ہم پھر بھی پل بنائیں گے چاہے ووٹ نہ ملے، ہم پھر بھی لوگوں کے سڑکیں بنائیں گے، ہم اس کی ترقی کا کام کریں گے چاہے ووٹ نہ ملے۔ یہ تو وہ یہ سوچتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ بنانے سے نہیں ملتے ووٹ تو ہم نے اپنا ایک بیانیہ بنایا کہ ہم نے اس ملک کو نفرت سے پاک رکھنا ہے، نفرت کی آگ سے بچانا ہے۔ یہاں پر گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اگر میں نہیں بھی اسمبلی میں پہنچا تو میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں نے پارلیمان میں بیٹھنا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ پاپولر ووٹ اس حلقے کا میرے ساتھ ہے، 2018 سے میرے ساتھ ہے، بلکہ 2015 سے پاپولر ووٹ میرے ساتھ ہے اس حلقے کا، میں یہیں پہ کھڑا ہوں۔ 10 ماہ کا قلیل وقت ہے، سڑکوں کا بھی فنڈ نہیں ہے، پلوں کا بھی فنڈ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں 2-3 ایشو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ سے۔ 2-3 ایشوز ہیں اس ملک میں۔ سڑکیں نہیں میرے سے لوگوں نے مانگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی سڑک کا وعدہ لے کر ووٹ لیے؟ نہیں، سڑکیں نہیں مانگی میرے سے لوگوں نے۔ مجھے لوگوں نے اپنی آواز بنایا ہے اور ادھر کے جو مجموعی مسائل ہیں اس علاقے کے، نمبر 1 پانی کا مسئلہ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے لوگوں تک، دیہاتوں تک پانی پہنچانا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا، پر حقیقت نہیں پتہ لوگوں کو۔ یہ سچ ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا تھا، آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جو یہ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ والے ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جو ملتان میں بیٹھے وہ کہ عمران کچھ کرے نہ کرے پر ہے سچا، وہ نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ وہ مکار بھی ہے۔ گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے۔ 2023 میں الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں، پارٹی کے لیے پنجاب میں کیا کریں گے؟
دیکھیں پارٹی کے جو ورکرز ہیں, پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اپنا پیغام کیسے. دیکھیں بیانیہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ووٹ بیانیے کا ہی ہوتا ہے, جس کو آپ منشور کہہ لیتے ہیں. بیانیہ ہوتا ہے, ایک منشور بناتے ہیں, اس میں سے آپ بیانیہ نکالتے ہیں اپنا, پر جو آپ کا بیانیہ ہوتا ہے وہ آپ کے منشور کا حصہ ہوتا ہے, وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا منشور کچھ ہے, آپ کا بیانیہ کچھ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا اگر بیانیہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, تو اس نے مکان بھی دیا, 5 مرلہ اسکیم 7 مرلہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی, مزدوروں کو رائٹس دیے, ان کی ویجز بڑھائیں, فیکٹریز کے اندر مزدوروں کو لگایا. ہم نے 2008 کی گورنمنٹ میں جو اسٹیٹ اونڈ فیکٹریز تھیں ان کے اندر شیئر ہولڈنگ دی مزدوروں کو. تو ہم نے عملی بیانیے کو, روٹی کپڑا اور مکان کو عملی جامہ بھی بنایا. وہ اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے شوکت خانم کے لیے. شوکت خانم سرکاری اراضی پر چندے کے پیسے سے بنا, بہت اچھا کام کیا, پر عمران خان صاحب نے اس کو اپنی ماں کے نام کے اوپر بنایا. وہ خود نمائی چاہتے ہیں. آپ نے گیلانی صاحب ابھی ذکر کیا بھٹو صاحب کے نظریے کا, بھٹو صاحب کے بیانیے کا اور ان کے منشور کا. بھٹو صاحب کے جہاں روٹی کپڑا اور مکان تھا وہاں ان کی ایک لائن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. تو کیا ہم دیکھیں گے علی موسیٰ گیلانی کو پارلیمان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیتے ہوئے؟ میں کیوں لوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو؟ اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی ہو تو ہم لیں, اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے خلاف کر رہی ہو تو ہم لیں, اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہو اور اس کو ان نیچرل کچھ کر رہی ہو تو پھر ہم جمہوریت پسند. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے جس کے لیے وہ بنی گئی ہے, کچھ پولیٹیکل رول پر بات کر رہا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل رول میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اب اس دور میں نہیں رہ گیا. گیلانی صاحب, آپ ایک تناور درخت کے نیچے آپ کی پرورش ہوئی ہے, اس کے نیچے نئے پودے جو ہیں وہ درخت نہیں بن پاتے. سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے سیاست کا جو ایک سب سے اونچا مقام ہے اس کو انجوائے کیا اور لوگوں کو سرو کیا. خود کو کہاں دیکھتے ہیں پولیٹکس میں؟ دیکھیں گیلانی صاحب نے ہمیں اٹھایا اور آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے ہمیں پھینک دیا کہ جاؤ یہ راستہ ہے. وہ بھی اس لیے, میں نے تو یہ چنا بھی نہیں تھا. میں تو تناور درخت نہ بنتا اگر میں گیلانی صاحب کے ساتھ ہی ان کی ہیلپ ہی کرتا رہتا. جیسے ایک باپ الیکشن لڑا تو سارا فیملی اس کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, کوئی دفتر سنبھال رہا ہوتا ہے. تو شاہ محمود صاحب نے جب یہ 2011 میں الیکشن چھوڑا, یہ پارٹی چھوڑی اور 11 میں الیکشن ہوا, تو 2011 میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لڑیں وہاں پر. وہ بھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ میں لڑوں, ہم نے کسی اور کو آفر کی تو کوئی نہیں لڑ رہا تھا, تو پھر میں لڑا تو مجھے تو وہاں پر مل گیا. تو 2011 کے بعد سے 2022 تک گیلانی صاحب نے میرے سے نہیں پوچھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. کسی بندے کو میں لے کر آیا ان کے پاس تو ملوایا ہے, ورنہ بہت کم کوئی بڑی شادی ہے تو کسی نے کہا ہے شوق سے کہ گیلانی صاحب آئے اس شادی پر تو وہ آئے ہیں. انہوں نے مائکرو مینیج نہیں کیا. تو وہ درخت انہوں نے اپنا درخت ایک سائڈ پہ رکھا اور ان کی یہی, وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ جو درخت ہے اس کے نیچے چھوٹا پودا نہیں نکل سکتا, درخت بنتا, تو تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا. اگر میں جاؤں گا تو پھر تمہارا کیا کام ہوگا. آخری ریمارکس کیا دینا چاہیں گے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور متحدہ اپوزیشن کے وہ ووٹرز جنہوں نے اس حلقے میں آپ کو بھاری اکثریت سے جتوایا ہے؟ میں تمام کا شکریہ ادا کروں گا اور میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہماری کنوکشن ہو, ہمارا جذبہ ہو اور ہم عزم کر لیں تو ان کے لیے میں صرف ایک ہی چیز کہوں گا, یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات, یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات, سر سلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ ہے. یہ مثال ہے کہ 9 سال تک پاور میں نہیں رہے, لوگوں میں رہے, لیکن لوگوں نے وفا کی. ملتان کی مٹی بڑی زرخیز ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیب خان کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.